والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سمع یقول ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب النطافت کریم یحب الکرم جواد یحب الجواد فنادفوا اراہ قال افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود قال فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمان قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله إلا إنه قال نظفوا أفنيتكم رواه الترمذي حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے ہوئے سنیا کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی پاک طیب اور پاکی نو پسند فرمایا۔ اللہ خود پاک ہے اور پاکی نو پسند فرمایا۔ فرمایا ظاہر باطن ستھرا ہے اور ستھرے پن نو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا کریم ہے، کرم نو پسند فرماتا ہے، سخی ہے، سخاوت نو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا تسی صفائی رکھو، تسی اپنی صفائی رکھو، ظاہر و باطن دی صفائی رکھو۔ فرماتے ہیں میرے خیال ہے کہ فرمایا کہ اپنے صحنہ نو بھی اپنے کرم نو بھی صاف رکھو، اور فرمایا یہود و نصارہ دی یہودیاں دی مشابہت نہ کرو، کسی کام دے اندر بھی کفار دی یہودیاں دی مشابہت نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ مہاجر ابن مسمار دی اگے یہ ذکر کیتا تے انہوں نے آکھیا کہ میں بھی عامر ابن سعد نے اور اپنے والد کو سنیا، اور انہوں نے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح دی گل سنی سی۔ انہوں نے یہ بھی آکھیا سی کہ اپنے صحنہ نو بھی صاف رکھو۔ میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ ہے اور کتب دے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ دے اندر چند گلاں نے امت واسطے سب تو پہلی چیز فرمایا اللہ پاک کے پاکی نو پسند فرمایا۔ انسان نو چاہیے کہ اپنے اندر بھی باہر بھی یہ دوویں سائڈاں، اندر دی سائڈ بھی تے باہر دی سائڈ بھی اینو پاک رکھے۔ اندر تو پاک تو مطلب ہے برے خیالات چھڑ دے وے، جھوٹ غیبت وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اور جسمانی پلیتی جیڑی ہے نا، کوئی گندگی جو بھی ہے نا، اینو پاک کر کے ہمیشہ صاف و ستھرا رکھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی دا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے تے پھر ظاہر نو بھی پاک کر لوے اور باطن نو بھی پاک کر لوے، پہلی چیز۔ دوسرا فرمایا کریم کرم نو پسند فرماتا ہے، کریم کرم نو پسند فرماتا ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو تواڈے بس دی اندر ہے تو ہو سکے لوگوں نے معاف کر دیتا گیا، جتنا ہو سکے لوگوں نے معاف کر دیتا گیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام، اللہ تبارک و تعالی تانوں اس دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز فرمایا اللہ سخی ہے اور سخاوت نو پسند فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے تانوں مال و دولت دیتا ہے، تسی ویندے ہو کہ ایک بندہ بہت ہی زیادہ مجبور ہے، اس کے کول کچھ بھی موجود کو نہیں، اللہ تبارک و تعالی دی رضا دی خاطر اس کی مدد کرے گا۔ اگر سی ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تانوں دیتا ہے، پھر اس خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات دی رضا دی خاطر سخاوت کرنی چاہیے، اور سخاوت کر کے لوگوں کے اندر جس طرح سی ڈنڈورا پھیرنے یہ نہیں کرنا چاہیے۔
حضور فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ دے نال دیو تے دوجے نو پتہ نہ چلے کہ اس نے اپنے بھائی دی، اپنے دوست دی، اپنے رشتہ دار دی یا اپنے ہمسائے دی خدمت کی ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ تیسری چیز فرمایا صفائی، صفائی رکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تسی صفائی رکھو۔ فرماتے ہیں میرے خیال ہے کہ اپنے سینہ نو، اپنے کر نو، اپنے ظاہر دی بھی صفائی رکھو اور اپنے باطن دی صفائی رکھو۔ انہیں شیطانی آلات کو نو اپنے کرن تو بچاؤ، میوزک وغیرہ جو بھی نے انہاں کو اپنے کرن نو پاک کرو۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور چوتھے نمبر دے اوتے فرمایا یہودیاں دی مشابہت نہ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے اج اسی اپنے اپنے دور نہ جائیے، اسی اپنے اپنے کرن دے اندر، اپنے اپنے گریباناں دے اندر ویکھیے یہودیاں نے کھڑے ہو کے کھانا کھانا شروع کیتا، اسی بھی نال سٹارٹ کر دیتا۔ یہودیاں نے تنگ لباس پانا شروع کیتا، اسی بھی تنگ لباس پانا شروع کر دیتا۔ نہ مرد دی تمیز رہی نہ عورت دی تمیز۔ یہود و نصارہ دیاں عورتاں نے باریک کپڑے پانا شروع کر دیتے تے اسی بھی نال شروع کر دیتے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو آج اسی آکھیے کہ اسی نہیں یہود و نصارہ دی مشابہت نہیں کر رہے تے حضور دے غلامو پھر اسی اور کر کے رہے۔ سانو اپنا اسلامی طریقہ یاد نہیں ہے لیکن یہود و نصارہ دے کلچر یاد نے۔ اسی جو انہاں نو انٹرنیٹ سوشل میڈیا وغیرہ ٹی ویاں دے اندر انہاں لوگاں نو ویندے ہیں، اسی کوشش کرنے ہیں کہ اسی انہاں دے طور و طریقے دے مطابق اپنی زندگی بسر کریے، نہ کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے مطابق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پھر اسی پریشان ہونے ہیں کہ ساڈے نال بن کی رہے ہیں، سانو پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں نے۔ حضور دے غلاموں جنہاں لوگاں نے حضور دا طریقہ چھڈیا پھر صاف ظاہر اس طرح دے معاملات ہوئے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیاں دی مشابہت نہ کرو، لیکن اج اسی ہر کام دے اندر یہود و نصارہ دی مشابہت کر رہے ہیں اور بعد میں چاہتے ہیں یہ فیشن آ گئے، تے فیشن آ گیا ہے۔ حضور دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تے کچھ طریقے دسے نے نا، حضور دے صحابہ نے بھی کچھ طریقے کر کے دکھائے نے، کچھ اعمال ازواج مطہرات نے، اہل بیت نے کچھ افعال کر کے دکھائے نے سانو شریعت دی حدود دے اندر رہندے ہیں۔ اسی حضور دے امتی ہاں نہ کہ یہود و نصارہ دے پیروکار۔ لہذا حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ دی مشابہت تو بچو۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اگر اسی انہاں چیزاں دا خیال رکھاں گے تو یقین کرو اسی اپنے گھر دے اندر حضور دی سنت نو نافذ کران گے، حضور دے طریقے دے اوتے عمل ہوے گا۔ بیبیاں دے اندر بھی، بندیاں دے اندر بھی، کھانا کھان دے اندر، لباس پان دے اندر، اٹھن دے اندر، بیٹھ دے اندر تے یقیناً یاد رکھو گھر دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمتاں دا نزول ہوے گا۔ یا اسی سنت تو دور ہو کے، حضور دے دسے طریقے تو دور ہو کے اسی یہود و نصارہ دے طریقے نو فالو کران گے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کو بے برکتی، ہر وقت دی لڑائی جھگڑے فساد اینا چیزاں نے جنم لینا ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔